یہ بچوں کے کام دیکھیں، بلی کے بچوں کے یہ باہر باہر کیسے جا رہے ہیں ایک تو چڑھ گیا ابھی، چڑھ گیا چڑھ گیا چڑھ گیا چڑھ گیا 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 اوئے اوئے دوسرے کو بھی اس نے ساتھ واپس لے لیا، دوسرے کو بھی پھینک دیا بیچارے کو اس نے، اوپر والے نے۔ یہ رات کو بھی ہمیں ایسے ہی تنگ کرتے ہیں، ہمارے نا ترا نکلوا دیتے ہیں چپکا چپکا ہوا ہے ابھی بڑے شرارتی ہیں ابھی بلی کے بچے یہ، ان کو کھانا وغیرہ ہم ڈالتے ہیں نا، یہ پھر روز ہی آ جاتے ہیں اوت اوت یہ ابھی لٹکا ہوا پھنس گیا سوچ رہا ہوگا آپ نیچے گیا نا پھر دوبارہ نہیں اوپر آ پاؤں گا او تو گیا 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 السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ہیں۔ ابھی سمینہ جو ہے نماز پڑھ رہی ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پہلے سے اس کی طبیعت جو ہے وہ کافی بہتر ہے۔ تو ہاں اب یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں اچھا بتاؤ۔ اچھا اس کے بعد گھی تو اپنی نماز پڑھنے سے پہلے بتایا تھا مجھے کہ لے کے آنا۔ اچھا گھی کے علاوہ اور کیا چیز؟ اچھا چینی ویسے لے لوں گا آدھا کلو۔ اچھا اچھا، اس کی آنکھیں دیکھیں سوجی ہوئی ہیں ساری کی ساری، آپ کی دونوں آنکھیں۔ نیند کی کمی بھی ہے نا آپ کو؟ کچھ نہیں ہوگا، آپ یقین آپ نہیں کرتی، ایک تو آپ یقین کیا کرو، جس ڈاکٹر کے پاس جائیں اس کا یقین کیا کرو، تبھی آپ کو جو ہے نا اس سے شفا ملے گی، کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے نا اہم یقین ہوتا ہے ہمیں۔ آپ دیکھیں نا، ہمیں اللہ پاک پہ یقین ہوتا ہے تو اللہ پاک ہمیں شفا دیتا ہے نا، تو اسی طرح اللہ پاک کے سب سے پہلے اللہ پاک پہ یقین ہوتا ہے انسان کو، اس کے بعد جو ہے نا ڈاکٹر پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہمیں اچھا ٹریٹ کرے گا، تو یقین ہوتا ہے تبھی جو ہے نا انسان کو شفا ملتی ہے۔ دوائی سے زیادہ انسان کو یقین بھی ہونا چاہیے ساتھ ساتھ، آئی سمجھ؟ اللہ پاک کرم کرے گا، آپ ٹینشن نہ لو، انشاءاللہ آپ بہتر ہو جاؤ گی۔ ہاں، اور جو ہے نا سورہ یاسین، سورہ بقرہ اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں، تو وہ اس کی تلاوت بھی کیا کرو، اور میں آپ کو موبائل پہ بھی پلے کر کے دیا کروں گا صبح اور شام، ٹھیک ہے؟ 2 ٹائم۔ اور ایک دم بھی ہے جو میں نے یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، وہ بہت اچھا دم ہے، تو اس کو سن کے دل کو اتنا سکون ملتا ہے نا، بڑا زبردست وہ دم ہے، تو اس کو نا آنکھیں بند کر کے اور دل کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے نا اس کو سنتے ہیں، وہ اب کیا ہوا؟ الحمدللہ دیوار ہماری جو ہے نا وہ بالکل خشک ہو چکی ہے، تو میں نے یہاں پہ اس جگہ کا بھرتی اس لیے نہیں ڈلوائی کیونکہ دیوار گلی تھی، میں نے کہا اگر اس کو مٹی بھرتی ڈلوا دیں گے نا، برابر کر دیں گے تو دیوار ہماری جو ہے نا وہ چلی جائے گی، ادھر ٹوٹ جائے گی، تو اس لیے میں نے کہا یہ فل خشک ہو جائے، ترائی وغیرہ اس کو کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے برابر یہاں پہ مٹی ڈال دیں گے، اس کو برابر کر دیں گے، اور روڑی وغیرہ کٹوا کے یہاں پہ فرش وغیرہ دلوا دیں گے۔ فرش ہم نے رف کروانا ہے مکمل، اچھا فرش نہیں دلوانا، جس طرح صفائی دیتے ہیں نا ویسے، جس طرح یہ رف ہے نا، اوپر پر ڈھکن رف بنا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس طرح جو ہے نا یہاں اس کو رف کر دیں گے جس طرح سڑک ہوتی ہے ویسے، تو یہ بھی فرش لگا ہوا ہے، روڑی یہ بھی نکال لیں گے، وہ روڑی بھی ساری جو ہے نا کوٹ دیں گے، تو ہمارا فرش وہاں تک جو ہے نا وہ ڈل جائے گا، یہاں پہ سارا پکا ہو جائے گا ہمارا فرش، اور پھر جو ہے نا ماحول اچھا بن جائے گا، تو یہ جو ہے نا انشاءاللہ صبح تک یا کل تک پرسوں تک انشاءاللہ یہ اس کی شروع ہو جائے گا اس کا کام، تو یہ گلا تھا نا اس وجہ سے کچھ یہ لیٹ ہو گیا ہے، ورنہ یہ ابھی تک ہو جاتا۔ تو ابھی جو صبح ہم لے کے آئے تھے نا وہ جائے نمازیں، ابھی ان کو کاٹا ہے حافظ صاحب نے، تو حافظ خلیل صاحب نے، تو اکثر جو ہے نا وہ ہمارے انکل جی سے وہ پوچھ رہے تھے کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا نام ہے جی، پچھلی بار میں نے بتایا تھا استاد خلیل صاحب،
تو ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. یہ جائے نماز جو ہے نا ہم نے پیور کارپیٹ میں لے کے آئے ہیں. ویسے جو جائے نماز ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے ایک جس طرح ایک ویلویٹ کا کپڑا ہوتا ہے شنیل کا ویسے ہوتی ہے, لیکن یہ ہم لے کے آئے تھے پیور جو ہوتی ہے نا وہ کارپیٹ اس میں. تو یہ ہارڈ ہے کچھ. وہ جو ہوتی ہے نا جب سجدہ بنا دیتا ہے نا پھر گھٹنوں میں نا نیچے والی جو ہوتی ہے فرش کو چبھتا ہے کچھ کچھ, لیکن یہ ہے کہ بالکل یہ نیٹ ہے. اور نیچے والا تلہ ہے اس کا وہ مضبوط ہے, سخت ہے تھوڑا سا, تو یہ فولڈ نہیں ہوتی, مطلب گھٹنوں کو نقصان نہیں دیتی, گھٹنے چبھتے نہیں ہیں جب یہ سجدہ دیتے ہیں تو. اور وہ سامنے جھاڑو پڑا ہے وہ بھی ہم لے کے آئے تھے, اور وہ ایک وہ برش پڑا ہے وہ بھی ہم لے کے آئے تھے. برش ہم نے خاص طور پہ اندر جو ہمارا کارپیٹ ہے نا اس کے لیے ہم نے برش لیا تھا تاکہ اس کو ہم صفائی کر لیں, کیونکہ وہاں پہ جھاڑو سے صفائی نہیں ہوگی, وہاں پہ برش سے صفائی ہوگی. اور میں نے ان کے جو شیشے ہیں نا ان کے شیشوں کا بھی آرڈر میں نے دے دیا تھا. یہ فٹ بائی فٹ کے شیشے آئیں گے ہمارے اس طرف اور اس طرف. تو یہ خالی ہے نا تو جو پرندے وغیرہ ہیں نا وہ اندر چلے جائیں گے اور چھپکلیاں وغیرہ جو ہے وہ اندر چلی جائیں گی. تو اس کو جو ہے نا ہمیں بند کرنا ہے. روشنی آئے گی لیکن وہ شیشہ لگا ہوا ہوگا سفید, روشنی آئے گی اور باقی اندر کوئی چیز نہیں جا پائے گی. پہلے میرا مائنڈ تھا کہ جالی لگوانے کا, لیکن اس سے نا بارش اندر آتی ہے. تو حافظ صاحب نے بتایا کہ پچھلی بار پرسوں والے دن بارش ہوئی ہے یہاں پہ, ساری بارش جو ہے نا اندر ڈائریکٹ یہاں اس روشن دان سے آ رہی تھی. اچھا جیسے پرنارا چلتا ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اسی طرح آ رہی تھی. تو وہ میں نے آرڈر دے دیا ہے, انشاءاللہ کل وہ لگا کے چلا جائے گا بھائی جان, کل تک یہ لگ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ہاں. تو باقی جو ہے نا جو بھی کام ہے تھوڑا بہت کام بچا ہوا ہے وہ انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہو جائے گا 1-2 دن تک کے اندر مکمل. ہماری مسجد کا کام جو ہے نا فائنل ہو جائے گا یہ صحن ڈلنے کے بعد. میں یہ لوٹے لے کے آیا ہوں مسجد کے لیے پلاسٹک والے, کیونکہ اسٹیل والے ہم نے جان بوجھ کے ہی نہیں رکھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر مسئلے جو ہے نا بڑھ جاتے ہیں نشائیوں کے. تو یہ پلاسٹک کے لوٹے ہیں اور اس میں صابن دانیاں بھی ہیں. ٹھیک ہے قاری صاحب, صابن بھی میں نے دوپہر کو لے کے دیے تھے 2 مسجد کے لیے, اور یہ آپ نے مسجد میں رکھ دینے ہیں صابن بھی اور یہ صابن دانیاں بھی اس میں, تاکہ یہ جو ہے نا پھر بعد میں جو بھی کسی کو ضرورت ہوگی اگر ہاتھ دھونے کی نماز پڑھنے والے کو تو یہ دھو لے گا. ٹھیک ہے تو بس یہ چیز تھی نا سر. ٹھیک ہے جی. تو ابھی میں جا رہا ہوں واپس, انشاءاللہ صبح میں ان کو کہوں گا اور یہ شروع کر دیں گے کام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. نہیں ملا تو نہیں ہے مجھے, اس کو میں نے 2-3 کالیں کی ہیں, اٹھا نہیں رہا فون. اس کو میں نے کہا تھا لیکن اٹھا نہیں رہا. اب دیکھیں نا بندے کو کام کا کہیں وہ فون اٹھانا چھوڑ دیا اس بندے نے. عجیب بات ہے, اس نے بندہ فون اٹھا لیتا ہے بات کر لیتا ہے کہ مجھے یہ مجبوری تھی بتا دیتا ہے. اب بتانے کا بھی وہ نہیں سمجھتے کہ چلیں بتا دیں اگلے بندے کو. یہ کام دیکھیں یہ سارا ویسے پڑا ہوا ہے, تو میں نے کہا چلو کر دیں گے تو ہمارا کام جو ہے نا وہ نبٹ جائے گا اور اچھا سا یہاں پہ سیٹ اپ بن جائے گا ہمارا مسجد کا. الحمدللہ یہ لے کے آ گیا ہوں جی میں سامان سارا. آپ نے مجھے صرف کا نہیں بتایا تھا, صابن کا بھی نہیں بتایا تھا, ایکسٹرا میں آپ اپنی طرف سے لے کے آیا ہوں. صرف نہیں تھا نا, صرف کہاں پہ ہے یار. وہ مامی والے لے گئے تھے کپڑے دھونے کے لیے کل, انہوں نے بھی نہیں دھوئے. وہ صرف میرے خیال میں اس نے دیا نہیں ہے اور ان کے پاس بھی میرے خیال میں نہیں تھا. نہیں میں نے پیکٹ رکھ دیا تھا. اچھا چلو. ویسے میں بھی لے کے آیا ہوں, صرف بھی لے کے آیا ہوں, اور یہ دودھ ہے یہ پکڑو. دودھ جب چائے نہیں پیتے تو پھر کس لیے لے کے آئے ہو؟ نہیں اب تو وہ مسئلہ نہیں ہے نا, یہ اٹھا چائے آپ ویسے نہ پیو. دیش کی دیکھو وہ پڑی ہے. آپ نے یہ نہ پیے مطلب ہم بھی نہ پیئیں چائے یا تھوڑی بہت ہم تو پی سکتے ہیں نا یار. ہمیں تو کوئی مسئلہ الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. ہاں اچھا یہ اس کے اوپر 26 دے دیا. یہ میں نا لے کے آیا ہوں, یہ ہمارا سیکنڈ وائٹ صابن ہے, اور یہ ہے جی ہمارا گھی, اور ساتھ ہی یہ کولگیٹ ہے, اور چینی ہے, اور صرف ہے. 4 پیکٹ صرف کے لے کے آیا ہوں. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا بڑے نہیں ہیں, ہاں نہیں برابر ہیں. میں سمجھ رہا تھا یہ چھوٹا ہے یہ بڑے ہیں. ابھی جو ہے نا
کھانا کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ جاؤ ارحم کو لے کے آؤ. اور ارحم جو ہے نا دوپہر کو میری مامی آئی تھی اور میری بھابھی آئی تھی, میرے چھوٹے بھائی کی جو وائف ہیں وہ ارحم آپ کو پتہ ہے چپکو ہے, جو بھی گھر آتا ہے نا امی والے یا ابو یا کوئی بھی, تو اس کے ساتھ چپک پڑتا ہے, کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لے کے چلو. تو اب وہ ادھر چلا گیا ہے. اب آپ کو 7 دن میں کام کرتا ہوں, اب میری ٹانگوں میں اتنا وہ طاقت نہیں ہے کہ میں جاؤں اور اس کو جو ہے نا وہ لے کے آؤں. تو یہ مجھے فورس کر رہی ہے کہ جاؤ لے کے آؤ. یار میں تو نہیں لا جا رہا لینے کے لیے. ہاں دباؤ. ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے یہ بتاؤ؟ ابھی سر میں درد, سر میں درد. سر میں درد, ہاں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ کیا ہے؟ یہ الرجی کی کریم ہے یار, لوشن میں لے کے آئی ہوں الرجی کا. کھانا لے کے آؤ, میں تھوڑا سا کھا لوں پھر. ابھی پہلے اس کو تو یار مجھے پہلے دے دو, میں کھا لیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے پچھلے تقریباً 24 گھنٹے میں نے کھانا نہیں کھایا, اور صبح بھی میں نے صرف اور صرف 3 نیوالی روٹی کے کھائے تھے, کیونکہ صبح جو ہے نا سمیرہ کی طبیعت بے حد خراب تھی. اتنی خراب تھی نا جس کی کوئی حد نہیں تھی. یہ اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے خود بخود بہہ رہے تھے. اور صبح صبح امی بھی بھاگ کے آ گئی, مامی بھی بھاگ کے آ گئی. اور جو ہے نا کافی سارے ہمارے جو فیملی کے لوگ ہیں نا وہ بھاگ کے آگے جلدی سے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. میں گیا تھا نا ادھر کپڑے لینے کے لیے, تو انہوں نے امی نے جو ہے نا امی نے مجھے بتایا کہ باقی میں نے امی کو بتایا اور مامی کو بتایا کہ اس کی طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہے. تو وہ پھر آ گئیں ہمارے ساتھ. تو پھر میں تو صبح ہمارا پروگرام تھا وہ رحیمیہ خان جانے کا. پھر الحمدللہ ہم ادھر چلے گئے دم کروانے کے لیے. تو شکر اللہ کا, انہوں نے بتایا کہ اس کو جو ہے نا اور کچھ بھی نہیں ہے, جسمانی بیماری بالکل ہی نہیں ہے. اس کو جو ہے نا وہ ایک جو ہوتی ہے نا ایک کھیڈ بنی ہوئی ہے کہ کبھی اس کان میں کبھی اس کان میں, کبھی اوپر کی طرف کبھی نیچے کی طرف, تھوڑی ادھر ایسے ہی. مطلب یہ انفیکشن نہیں ہے, لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا ہے انفیکشن ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ان کو کچھ بھی نہیں لگے گا, وہ کہیں گے ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں گے تو انفیکشن لگے گا آپ کو. یہ ایسے ہی ہے, مطلب ایک قسم کا نا ایسے آپ کا دماغ بھٹکانے کے لیے, اور جو ہے نا عجیب آپ کو محسوس ہوگا ایسے, اور پین بے حد ہوتا رہے گا. تو اس بندے نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ دوائی وغیرہ بالکل ہی نہ لیں, اور آپ جو ہے نا 3 دم کروا لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی بالکل. یہ اس کو کچھ بھی نہیں ہے, آپ ٹینشن بھی نہ لیں, اتنا دور بھی نہ جائیں دوائی لینے کے لیے. کیونکہ جس گھر میں مسئلہ ہوتا ہے نا پھر اس بندے کو آپ کو پتہ ہے خیال آتے ہیں طرح طرح کے, اور جو بندہ بیمار ہوتا ہے نا اس کو تو مزید ہی خیال آتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا. اور یہ عجیب باتیں کرتی تھی, ارحم کو پیار کرتی تھی, میرا بیٹا ہے یہ کیا کرے گا, یہ ہے وہ ہے, عجیب نا طرح کی باتیں کہ میں نہیں بچوں گی, اللہ معاف کرے, اتنا یہ کہتی تھی کہ میں نہیں بچوں گی, ہے اللہ ایسے. تو اس کی فیلنگ بھی میں محسوس کرتا تھا کہ جس بندے کو 3-4 منتھ سے درد ہو رہا ہو, اس کے دماغ میں کئی آئیں گے خیال کہ میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا چیز ہے, پتہ نہیں انفیکشن ہے, پھوڑا ہے. اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ پھوڑا ہے, اللہ معاف کرے. تو وہ مجھے پتہ تھا کہ وہ تو نہیں ہے, البتہ کوئی اوپر والے لوگوں کی جو ہے نا وہ جس طرح کا سایہ ٹائپ ہوتا ہے وہ اس کا اثر ہو سکتا ہے. اور جو زخم ہے وہ جڑوں والا بھی ہو سکتا ہے, جو کہ جڑیں والا زخم ہوتا ہے جو ختم ہو جاتا ہے پھر ہو جاتا ہے. مجھے اس کا شک تھا کہ کوئی ایسا زخم نہ ہو کہ جو ختم ہو جائے پھر ہو جاتا ہے جس طرح. تو صحیح ہے. ہاں نہیں ابھی اتنا تو نہیں ہے نا, فرق تو ہے نا آخر. فرق ایسا پہلے آپ کو ہوش بھی نہیں تھا, پتہ ہے بے ہوش تھی میں اب. نے 3 گولیاں کھائی ہیں پیناڈول. چلیں اللہ پاک کرم کرے گا, آپ یقین رکھو اللہ پاک پہ, ٹھیک ہے. اور دعا بھی کرو اپنے لیے بھی اور اپنی صحت کے لیے بھی اللہ پاک سے. نماز تو ویسے بھی سٹارٹ کر دی ہے آپ نے. یہ بیمار ہو گئی تھی نا, پھر کچھ اس کی نمازیں جو وہ بیچ میں سے رہ گئی تھی. یہ تقریباً 1 ہفتہ یہ فل بیمار رہی ہے, جس طرح یہ ہوتا ہے نا مطلب ہوش بھی نہیں ہوتا اتنا. تو اس کی نمازیں جو ہے نا وہ رہ گئی ہیں. تو اب دوبارہ سے اس نے شروع کر دیا ہے, کیونکہ آج اس کی طبیعت کچھ پہلے سے جتنا بے ہوش تھی نا اس سے تھوڑی بہت فرق ہے اس کو. الحمدللہ اللہ پاک کرے گا ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ سب کی دعاؤں سے بھی ہوا ہے یہ سب, اللہ پاک کا خاص کرم ہوا ہے. تو صبح جو ہے نا ہم نے جو ہے اللہ کے نام کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے خیرات بھی کرنی ہے, اور یہاں قرآن پاک پڑھوانا ہے اپنے گھر میں, اور یہاں بچوں کو بلا لینا ہے. ٹھیک ہے ابھی ریڈی ہو نا آپ؟
پھر میں کوئی میٹھی چیز لے آؤں گا، پھر بچوں میں بانٹ دیں گے، اور آپ جو ہے قرآن پاک پڑھوا لینا، آپ بھی پڑھ لینا، اور بچوں کو بھی سب کو جو ہے نا، میری سسٹر بھی آ جائے گی اور مامی والوں کے بچے سب جو ہیں جو قرآن پاک بڑے بڑے پڑھے ہوئے ہیں بچے، وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پکائی ہے دال الحمدللہ سے، تو آج میں کھا رہا ہوں دال کے ساتھ روٹی، اگر آپ سب نے بھی کھانی ہے تو آپ بھی آ سکتے ہیں۔ اور یہ پانی بھی آ چکا ہے، پانی کی پیاس مجھے زیادہ لگی ہوئی ہے، سب سے پہلے پانی پی لیتے ہیں، اس کے بعد روٹی کھانا شروع کریں۔ پچھلا ایک ہفتہ جو گزرا ہے، اس پورے ہفتے میں مجھے اتنا ہوش نہیں تھا کہ میں سر کی کنگھی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کر لوں۔ یقین کریں بہت زیادہ مسئلہ تھا، اور میں بھاگ دوڑ رہا تھا، مجھے ہوش بھی نہیں تھا کہ میں کروں تو کروں کیا، کیونکہ ہمارے سر پہ کوئی بڑا نہیں ہے سمجھانے والا ہے تو صحیح، لیکن آپ کو پتہ ہے دور ہیں، ابو کبھی کبھی آتے ہیں، امی بھی کبھی کبھی آتی ہے، تو کبھی کبھار جب میں جاتا ہوں گھر ان کے تو بات کر لیتے ہیں، ورنہ وہ بہت کم آتے ہیں ہمارے گھر میں ہی اکثر جاتا ہوں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، تو جب تک کوئی بڑا بندہ سر پہ تسلی دینے والا نہ ہو تو مریض کو نہ تو تسلی ہوتی ہے، اور نہ ہی جو اس کا ساتھ ہو بندہ اس کو کوئی تسلی ہوتی ہے کہ ہاں بھی ہمارے ساتھ پہ بڑے جو ہیں نا وہ ہیں، ہمیں آسرا ہو جاتا ہے ایک بڑے بندے کا۔ تو اس طرح سے نا وہ ہمارے ساتھ سین نہیں تھا، کوئی ہمارا بڑا ہمیں سمجھانے والا نہیں تھا کہ بچہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا ایسے ویسے، تو میں اس کو سمجھاتا تھا، اس کی جو باتیں تھیں وہ عجیب ہوا کرتی تھیں، تو میں اس کو ڈانٹتا تھا کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو۔ باقی اللہ پاک تو ہے ہی انسان کا سب سے بڑا سہارا، بڑا آسرا، بڑی امید اللہ پاک سے ہوتی ہے انسان کی، اس کے بعد جو ہے نا جو سب پہ بڑا بندہ ہو نا سمجھانے والا، اس کا آسرا ہوتا ہے، انسان کو تھوڑی سی تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں بھی ہمارے پاس ہمارا بزرگ بندہ ہے یہ سمجھانے والا، تو یہ جو ہے نا ہمیں اچھا گائیڈ کرے گا۔ تو ہمارے ساتھ تو ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے، ہمیں بس آپ سب بہن بھائی بتاتے رہتے ہیں کہ ایسے کر لیں ایسے کر لیں، تو ہم اس پہ تھوڑا سا گائیڈ سمجھ جاتے ہیں کہ اس پہ ہم چلتے ہیں، تسلی بھی لیتے ہیں کہ ایسا ویسا مسئلہ بڑا نہیں ہوگا۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو درد شدید ہوتا تھا۔ پھر ہم سوچتے تھے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال جو وقت گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو جیسے بھی گزرا ہے تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اچھے دن بھی آ جائیں گے۔ اور یہاں بلیاں جو ہے نا وہ کھا رہی ہیں روٹی، ان کو ڈالا ہے سمینہ نے، اب مجھے دیکھ کے نا وہ غصے کر کے چلی گئی ہے، اور ان کی امی جو ہے نا ان کو چھوڑ کے چلی گئی ہے وہ باہر، تو باقی یہاں بچے جو ہیں نا وہ دیکھ رہے ہیں یہاں دروازے کو، اور اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ آ گیا، یہ اب اوپر جائے گا، او جا تو نہیں پائے گا، خیر اتنا ابھی نہیں ہوا کہ اوپر چلا جائے، کیونکہ اوپر نہیں چڑھ سکے گا۔ اور یہ بھی ہے تیسرا پتہ نہیں کہاں چلا گیا، 3 بچے ہیں، 2 تو یہ ہیں، یہ بیٹھا ہوا ہے یہ بائک کے ساتھ، ایک یہ ہے ایک بائک کے ساتھ، ایک وہ کھڑا ہوا ہے وہ دروازے کے ساتھ، 3 ہیں۔ بہرحال پیارے بہن بھائیو، آپ سب جس طرح ہمیں گائیڈ کرتے تھے اور بتاتے رہے ہیں، بتاتے رہیں گے، تو اس پہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ آپ سب نے بھی ہمارے لیے دعائیں کرنی ہے، خاص کہ ہمارے جو بھی چھوٹے موٹے مسئلے ہیں، جو بھی چھوٹا موٹا کوئی انفیکشن وغیرہ ہے سمینہ کو، تو وہ اللہ پاک جو ہے نا وہ دور کرے، آمین۔ آپ سب کو بھی ہمیشہ اللہ پاک خوش رکھے۔ تو اس لوگ کو یہاں پہ اینڈ کریں گے، ملے گا نیکسٹ میں، اور بہت سارا خیال رکھے، تب تک جی اللہ حافظ۔ ابھی سمینہ جو ہے لیٹ گئی ہے، اس کا اللہ حافظ کروا نہیں سکتے۔